باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت میں جس کا درس گزشتہ 2 دنوں سے چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند وعدے کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو پورا وصول کر لیں گے، یہود آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور اسی طرح ہم آپ کو آسمانوں کی طرف اپنے پاس اٹھا لیں گے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہود کی طرف سے جو کچھ آپ پر الزامات لگائے گئے ہیں ہم ان سے آپ کو پاک کر دیں گے۔ اور چوتھا وعدہ جس سے متعلق آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے ان لوگوں پر بالا تری عطا فرمائیں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ غلبہ الی یوم القیامہ، قیامت کے قریب تک قائم رہے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ یہ ہمیشہ ہی یہود پر غالب رہے ہیں۔ کافروں سے مراد یہود ہیں اور ماننے والوں سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ہمیشہ سے غالب رہے، اور پھر تقریباً 300 سال تک نصارہ اپنے دین پر قائم رہے۔ اس کے بعد ایک حکمران قسطنطین نام کا پیدا ہوا جس نے عیسائی مذہب اختیار کیا، اور اس کے بارے میں روایات میں دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ یہ منافقانہ طور پر نصارہ میں داخل ہوا یا پھر اپنی جاہلیت کی بنیاد پر اس نے اس مذہب میں بڑا بگاڑ پیدا کیا۔ ظاہری اعتبار سے تعاون بھی بہت کیا، لیکن اندر سے مذہب کی شکل بھی بگاڑ کے رکھ دی۔ اسی نے پھر قسطنطنیہ جو پایا تخت رہا ہے نصارہ کا، اس شہر کو آباد کیا، اسی کے نام پر وہ شہر آباد ہوا۔ تقریباً 12,000 کے لگ بھگ اس نے نصارہ کے عبادت خانے بنوائے، لیکن ساتھ ہی ان عبادت خانوں میں تصویریں اور مورتیاں بنا دیں، اور اسی طرح خنزیر کو حلال کرنا اور اس قسم کی باتیں، آج تک خنزیر ان میں کھایا جاتا ہے، یہ ساری بنیاد اسی نے ڈالی تھی۔ اور یہ روم کی پھر پوری سلطنت عیسائی مذہب کی سلطنت تھی جو بہت بڑی سلطنت تھی۔ روم کی سلطنت، پھر فارس کی، چین کی، اور اسی طرح ہند اور سندھ، یہ چند ایک سلطنتیں معروف اور مشہور تھیں۔ کسی جگہ پر بھی یہود کی سلطنت کا تذکرہ نہیں آتا۔ نبیوں کو ماننے والے، یہاں تک کہ نہ ماننے والے اور خود خدا کو نہ ماننے والے داہریوں تک کی تو سلطنتیں موجود تھیں، لیکن یہود کی کہیں پر بھی سلطنت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد یہ عیسائی مذہب والے اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو تھے، لیکن ان کا ماننا صحیح طور پر نہیں تھا، جس کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ اور مسلمان جب آئے، اسلام آیا، تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ جہاں پر نصارہ کے ساتھ تھا،
وہیں پر مسلمانوں کے ساتھ ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بدرجہ اولا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر مانا ہے اور نصارہ نے غلط طور پر مانا ہے، کچھ کو مانا ہے کچھ کو نہیں مانا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات میں سے یہ بھی تھا کہ میرے بعد نبی آئیں گے، ان کی اتباع کرنا۔ اس حکم کو نصارہ نے نہیں مانا، مسلمانوں نے اس حکم کو بھی مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو نصارہ پر بھی غلبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے روم پر بھی، فارس پر بھی اور مصر پر اور ادھر افغانستان، ہند اور سندھ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مشرق و مغرب تک اسلام پھیل گیا۔ روم کی سلطنت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دائرہ اسلام میں داخل کی، اور یہ سارے عیسائی اور رومی لوگ اپنے ملک شام کے سبزہ زاروں کو اور یہاں کے لہلہاتے باغاتوں کو چھوڑ کر قسطنطین کے اندر جا بسے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق قسطنطنیہ کو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا آخری حصہ اس کو بھی فتح کرے گا، اور ایسی گمسان کی لڑائی ہوگی کہ جس کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی ہوگی۔ چنانچہ سلطان محمد فاتح کے زمانہ میں یہ قسطنطین بھی فتح ہوا۔ یوں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت بڑا غلبہ عطا فرمایا۔ اور جہاں تک تعلق ہے فارس کا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ دوسرے نمبر کی بڑی سلطنت تھی، فتح ہوئی۔ فارس میں جو سب سے بڑا طاقتور جرنیل سمجھا جاتا تھا اس کو رستم کہتے تھے، اور آج تک طاقت کا استعارہ کے طور پر رستم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رستم زماں، رستم فلاں، رستم فلاں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو بہت بڑا طاقتور ہو اس کو رستم کہا جاتا ہے۔ تو رستم جو سب سے بڑا جرنیل تھا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تو اور پھر مارا بھی میدان جنگ میں نہیں گیا تھا، لڑتے ہوئے جوان مرتے ہی ہیں، شاہ سوار مرتے ہی ہیں، یہ ان کے لیے کوئی آر کی چیز نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ اپنے لشکر سمیت پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلا تھا اور بھاگتے ہوئوں کو مارا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے استعارہ طاقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہونا چاہیے تھا، نہ کہ رستم کا۔ لیکن ہم مسلمان چونکہ اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اب بھی رستم ہی کو طاقت کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ تو یہی وہ سیل رواں تھا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا۔ تو جس طرف کو بھی مسلمانوں کا رخ ہو جاتا تھا تو پھر کوئی طاقت نہیں رہتی تھی، کوئی فرعون نہیں رہتا تھا، کوئی جابر نہیں رہتا تھا، کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوتے تھے۔ تو یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم آپ کے ماننے والوں کو غلبہ دیں گے، وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ سے ہی مسلمان غالب رہے، اور دوسرے نمبر پر نصارہ، اگرچہ وہ صحیح طور پر نہیں مانتے لیکن بہرحال پھر بھی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اس لیے دوسرے نمبر پر وہ رہے، اور یہود کی کہیں پر کوئی سلطنت نہیں ملتی۔ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے کچھ نقصان نظر آتا ہے۔ اس میں بھی اگر تو دلائل کی دنیا میں دیکھیں تو مسلمان کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، ہمیشہ سے غالب رہا ہے۔ دلائل میں ان کا سامنا کبھی بھی کہیں نہیں کیا گیا، یہ غلبہ بہرحال ہر وقت مسلمانوں کو رہا ہے۔ اور باقی رہا مسئلہ میدان جنگ کا،
تو یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور ہمت اور حوصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ سامنے سانپ پل رہا ہے، لاٹھی بھی موجود ہے، مار بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی ہمت نہ کریں کہ اٹھ کر اس کو ماریں، تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ اگر مسلمان ٹکراتے ہیں اللہ کے بھروسے پر تو پھر یہ ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ نے بھی دیکھ لیا، جو خدائی طاقتوں کا دعوے دار تھا تو وہاں سے کس ذلت اور رسوائی سے نکلا۔ اور اسی طرح جو یہود کی چھوٹی سی سلطنت ہے بنی ہوئی اب قرب قیامت میں، تو وہ اگرچہ مسلمان ممالک کے عین بیچ میں ہے، لیکن مسلمان اگر ان کو ہاتھ ہی نہ ڈالیں اور ایک ہوا بنا کے بیٹھے رہیں تو اس میں قصور مسلمانوں کا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اب جب کہ اللہ نے ہمیں دکھا بھی دیا ہے کہ فلسطین کی سلطنت اس سے نہیں ٹکرائی، بلکہ فلسطین میں موجود مجاہدین کا ایک گروہ ان سے لڑا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ اسرائیل کوئی ناقابل تسخیر چیز نہیں ہے، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ لڑا بھی ہے اور لڑا بھی اس کی پیشانی پہ ہے، اور اچھے طریقے سے لڑا ہے، لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ 200 ملین ڈالر سے بنے ہوئے ان کے ٹینک چند روپے سے بنے ہوئے راکٹوں کے ذریعے سے ایسے ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں کہ وہ خود حیران ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور پوری طور پر چاروں شانے چت ہو گیا ہے، لیکن وہ خبریں ہمارے تک نہیں پہنچ رہی اور بہت جلد پہنچنے والی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر حال میں قائم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، لیکن ہمت اور حوصلہ کرنا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری ہی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے اور تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو ان کے درمیان میں فیصلہ میں کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔